پاکستان تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف عمران خان مسلسل ایس آئی ایف سی کو ہٹ کر اور وہ ایس آئی ایف سی کو ایک ناکام ادارہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق آج تک ایس آئی ایف سی کوئی بیرون ملک سے فنڈنگ نہیں لا سکا ہے، بیرونی سرمایہ کاری نہیں لا سکا ہے، لہذا ایس آئی ایف سی ایک ناکام ادارہ ہے۔ ایس آئی ایف سی جنرل عاصم منیر کا برین چائلڈ ہے۔ ایس آئی ایف سی جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کے بعد بنا ہے، تو اس لیے جب آپ ایس آئی ایف سی کو ہٹ کر رہے ہیں تو دراصل آپ عاصم منیر کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ویسے بھی عاصم منیر صاحب کو جو ہٹ کرنے کی بانی پی ٹی آئی نے مختلف کیمپینز شروع کی ہیں، جن میں وہ ویڈیو ہے مجیب الرحمان والی جن میں ان کی لگائی گئی ہے، اور مختلف ایسے ٹویٹس جن میں جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایس آئی ایف سی کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب کوئی مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، کوئی موجودہ حکومت کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے۔ اصل میں نشانہ عاصم منیر ہیں اور وہ عاصم منیر کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایس آئی ایف سی سے ویسے عمران خان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ ایس آئی ایف سی ان کے خلاف کیسز میں مدعی نہیں ہے، ایس آئی ایف سی ان کے پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن میں ملوث نہیں ہے، ایس آئی ایف سی پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، لہذا ایس آئی ایف سی اور تحریک انصاف کی دشمنی تو کوئی خاص سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایس آئی ایف سی کوئی ایف آئی اے نہیں ہے، ایس آئی ایف سی کوئی نیب نہیں ہے، ایس آئی ایف سی کوئی اینٹی کرپشن نہیں ہے، ایس آئی ایف سی کوئی پولیس نہیں ہے جو عمران خان کے خلاف کیسز میں مدعی ہو یا تحریک انصاف کے خلاف کیسز میں مدعی ہو۔ وہ ایک اکنامک ادارہ ہے۔ لیکن آپ یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف آئی ایم ایف کو خط لکھتی ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، تحریک انصاف آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر مظاہرہ کرتی ہے، تب بھی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان سے کیا لڑائی ہے، آئی ایم ایف پر کیوں؟ تو اس لیے کہ ان کا تحریک انصاف کو یہ بھی سمجھ ہے کہ اگر یہ حکومت معاشی طور پر پرفارم کر گئی تو پھر تحریک انصاف کا بیانیہ بھی کمزور ہو جائے گا، اور پھر اگر یہ گورنمنٹ معاشی طور پر پرفارم کر گئی تو پھر عاصم منیر صاحب کی پوزیشن بھی بہت مضبوط ہو جائے گی اور اس سے تحریک انصاف کو نقصان ہوگا۔ لہذا موجودہ حکومت اور عاصم منیر دونوں کو کمزور کرنے کے لیے وہ پاکستان کی معیشت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تاکہ معاشی طور پر اگر مستحکم ہو گیا پاکستان تو پھر عاصم منیر اور موجودہ حکومت دونوں بہت مضبوط ہو جائیں گے، پاکستان مضبوط ہو جائے گا، فوج مضبوط ہو جائے گی، عاصم منیر مضبوط ہو جائے گا، اور پھر موجودہ حکومت بھی مضبوط ہو جائے گی، اور پھر تحریک انصاف کے پد بیچنے کے لیے کوئی چورن نہیں ہوگا کہ اس حکومت نے پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کر دیا، عاصم منیر نے تباہ کر دیا۔ لہذا وہ تباہی کے اس بیانیے کو قائم رکھنے کے لیے یہ کوشش ہے کہ ایس آئی ایف سی کو متنازع رکھا جائے، بیرون ممالک میں اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ بیرون ممالک سے یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ نہ آ سکے، اور اس کو متنازع بنایا جائے تاکہ کوئی انویسٹمنٹ اگر آ بھی رہی ہے تو اس کو روکا جا سکے، جیسے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسے ہی ایس آئی ایف سی کے تحت انویسٹمنٹ کے آنے کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کیا ٹارگٹ ہو سکتا ہے؟ کیا تحریک انصاف فوج کے سیولین اداروں میں مداخلت کے خلاف ہے؟ خود ابھی شہزاد اکبر صاحب نے اتنا بڑا وی لاگ کیا گنڈا پور صاحب کو کہ وہ ریٹائرڈ جنرلز کو کے پی میں نوکریاں دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سیولین بالادستی کی بات چیت ہے، اگر آپ نے ریٹائرڈ جنرلز کو نوکریاں دینی ہے تو وہ کہاں ہے؟ تو پی ٹی آئی کی گورننس میں فوج کا کردار موجود ہے۔ ہم کووڈ میں دیکھتے ہیں، کووڈ کا سب سے بڑا سیل جی ایچ کیو میں موجود تھا، اور سارے جرنیل اور ساری جو میڈیکل کور تھی فوج کی وہ کووڈ سے نپٹنے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی۔ اس کا کریڈٹ تو بے شک تحریک انصاف لیتی ہے، لیکن کیا کووڈ کا سیل فوج کی نگرانی میں کام نہیں کر رہا تھا؟ کیا وہ انہوں نے سیل جو ہے وہ کوئی ہیلتھ منسٹری میں بنایا ہوا تھا، یا وہ کووڈ سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ کوئی سیولین ادارے کام کر رہے تھے؟ اس پر فوج کام کر رہی تھی عمران خان کے ہوتے ہوئے۔ میرے خیال میں ان کو صرف یہ ہے کہ اگر پاکستان معاشی طور پہ یہ حکومت اور پرفارم کر گئی، عاصم منیر پرفارم کر گیا، تو پھر عمران خان اور تحریک انصاف کے پاس سیاسی طور پر بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تباہی کے بیانیے کے علاوہ تو ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے، کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے جو وہ کسی کو بتا سکیں۔ بیچنے کے لیے صرف یہی تباہی ہے، تباہی کا بیانیہ ہے۔ تو اس تباہی کے بیانیے کو قائم رکھنے کے لیے ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرضہ نہ ملے، ایس آئی ایف سی میں کو فارن انویسٹمنٹ نہ آ جائے،
کوئی پاکستان کو معاشی ریلیف نہ مل جائے، کیونکہ پاکستان کو اگر معاشی ریلیف ملے گا تو پھر تحریک انصاف کا تباہی کا بیانیہ نہیں چل سکتا۔